اقبال فرماتے ہیں کہ سجدوں کی عوض مجھے فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض مجھے فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب بندے کی ملاقات ہو رہی ہو، جب سلسلہ محبت سٹارٹ ہو، جب سلسلہ محبت شروع ہو، اس دورانیہ میں نہ تو بندے کو خدا یاد آتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی اور کام یاد آتا ہے سوائے اپنے محبوب کے۔ اور جب وہی محبوب آپ کو چھوڑ کے چلا جائے یا آپ سے دور ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں کہ ملاقاتیں جب عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال، ملاقاتیں جب عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال، اور صنم جو روٹھا ہے تو آج خود مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ کا صنم آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، چھوڑ کے جا چکا ہے، تو آپ خود ہی اذان دینے والے خود ہی بن چکے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب اس شعر میں فرما رہے تھے کہ جب ملاقاتیں عروج پر ہوں، یعنی کہ جب آپ پہ اچھے دن ہوں تب بھی خدا کو یاد کیا کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہمارے کچھ اچھے دن ہوں تب ہم اپنے آپ کو یاد رکھتے ہیں، نہ کہ خدا کو۔ ہمیں خدا بھول چکا ہوتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی دکھ آتا ہے، جب تکلیف آتی ہے، تب جا کے ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ تو پھر ارشاد ہوا کہ جس مصیبت میں اب تو پڑا ہے، اب تجھے میں یاد آیا ہوں، تو کل تو خوشی کے دن تب تجھے میں یاد نہیں آیا تھا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیوں سے نوازتا ہے تب ہمیں خدا تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ یہ دنیا داری ہے، اس دنیا میں ہر کام انسان بڑی تیزی سے، انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جلد جلد ترقی کر جائے، جلد جلد انسان جو ہے ترقی یافتہ بنے، نام پیدا کرے، شہرت حاصل کرے، دولت حاصل کرے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی فطرت میں لکھی گئی ہیں۔ غصہ انسان کو آتا ہے، صبر انسان میں ہے، بے صبری انسان میں ہے، ناشکری انسان میں ہے، شکر کرے تو انسان اللہ اور دیتا ہے۔ جب بندہ مسجد میں جائے، مسجد میں جا کے کچھ وقت ٹھہرے، نہ کہ ایسے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ کتنی گناہوں کی جستجوئی ہے اقبال، کتنی گناہوں کی جستجوئی ہے اقبال، نماز بھی جلدی سے پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں، نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں، کافر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے۔ یہ جو 2 دن کی محبت لوگوں کے اندر کسی کا پیار فٹ ہو جاتا ہے تو اسے نہ تو کلمہ یاد رہتا ہے، نہ دین یاد رہتا ہے، اسلام یاد رہتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی ذات تک بھول جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، اپنے آپ کو بھول بیٹھتا ہے، بس کسی سے محبت ہو جانے کی دیر ہوتی ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں ان محبتوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ جو پڑھائی کرنے والے بچے ہیں ان کے بارے میں ذرا سنیں اقبال کیا فرماتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ابھی تم طفل مکتب ہو، ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے چوبند کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا برا نقصان کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جو آوارہ گردی کرتے ہیں، یہ جو اس وقت آپ تعلیم میں دورانیہ تعلیم ہو تب جا کے آپ کچھ، جب آپ تعلیم کے دوران آپ اپنے آپ کو بربادی کے راستے پہ لے کے چلتے ہیں تو وہ آپ کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ آپ اپنے حال کو سیدھا کریں، جب ہم اپنے حال کو سیدھا کریں گے تو ہمارا مستقبل سیدھا ہوگا۔ وہ کسی ایک مشہور انسان نے فرمایا کہ آپ کا مستقبل وہ ہوگا جو آپ سوچیں گے، یعنی کہ جو آج ہماری سوچ ہوگی وہی ہمارا مستقبل ہوگا۔ تو اقبال جو ہیں وہ ہمارے ایک مفکر پاکستان، اچھے شاعر، ولی، اور اس کے بعد جو کہ ایک نیک بزرگ تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول تھے۔ اقبال نے ایک شعر اور فرمایا تھا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یعنی کہ اقبال فرماتے ہیں کہ محبت جو ہے اس میں دکھ، تکلیف، غم ساری چیزیں آئیں تو وہی اصل محبت ہے، اصل مزہ اس محبت میں ہی ہے۔ اگر غم دکھ تکلیف نہ آئے اس محبت کا مزہ، اس محبت کا کیا مزہ؟ تکلیفیں نہیں تو جدائی نہیں تو محبت کا کیا مزہ؟ جس میں جدائی ہے، جس میں غم تکلیفیں ہیں وہی تو اصل محبت ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے حضرت بلال حبشی کے لیے شعر لکھا تھا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اوکے۔